اس نے مجھے روکا نہیں، میں سمجھا شاید وہ بھی پچھتائے، تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں شوہر بن کر اس کا حق ادا کروں گا۔ اور پھر رات آئے، ایک ایسی رات جس میں نے گناہ نہیں کیا، نادانی کی تھی۔ وہ عورت میری بیوی نہیں تھی، وہ میری پڑوس کی بیوی تھی۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ رشید جو ابھی تک اپنی غصے میں قید تھا، اب آنکھوں میں نمی لے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اور تمہیں کب معلوم ہوا کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ میں نے کہا، صبح جب رشید آیا اور سب کچھ واضح ہوا، میرا دل دہل گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کے بجائے اس کی خاموشی کو پہچانا، اور وہ خاموشی آج تک میری کانوں میں چیخ رہی ہے۔ قاضی نے گہرے سانس لی اور کہا، تو تم کہتے ہو کہ یہ سارا واقعہ ایک غلط فہمی پر مبنی تھا؟ میں نے جواب دیا، جی حضور۔ میں نے اسے اپنی بیوی سمجھا۔ اس کے چہرے پر رات کا اندھیرا چھایا تھا اور میرے ذہن پر پچھتاؤ کا بوجھ۔ جو میں نے کیا وہ ارادی سے نہیں، غلطی میں کیا۔ قاضی نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر کہا، اور تمہاری بیوی؟ کامران کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے واقعی بے وفائی کی، میری غیرت کو چکنا چور کر دیا، اور جب میں نے اسے معاف نہیں کیا تو تقدیر نے مجھ سے ایک ایسی قیمت لی جو شاید کسی گناہ کے بغیر بھی دی گئی ہو۔ قاضی خاموش ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھا کر بولے، یہ واقعہ ہے بے خبری، غلط فہمی اور اندھے یقین کی بنیاد پر پیش آیا، اور چونکہ تم نے سب کچھ عدالت کے سامنے سچ سچ بیان کر دیا، لہذا عدالت تمہیں اس الزام سے بری کرتی ہے۔ گاؤں والوں نے حیرت اور شرمندگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ قاضی نے آگے بڑھ کر کہا، مگر وہ شخص زمیندار کا بیٹا جو مسلسل اس عورت سے ناجائز تعلق رکھتا رہا، جس نے گاؤں کی بیٹی کو بستر کا کھلونا بنایا، اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ قاضی نے حکم دیا کہ اسے گاؤں کے سامنے سنگسار کیا جائے تاکہ عبرت بن جائے۔ چند لمحوں بعد گاؤں کے چوراہے پر وہ زمیندار کا بیٹا، جس کی جوان شہادت کا نشان تھی، پتھروں کے نیچے دفن ہو گیا۔ انصاف کا پہلا آہستہ چلا، لیکن سچائی نے اس کے رکنے نہ دیا۔ کامران نے اس رات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور برسوں گاؤں میں ایک مثال کے طور پر یاد رکھا گیا۔ جنگ کا اندھیرا صرف رات کا نہیں ہوتا، دلوں میں روشنی نہ ہو تو دن میں بھی گہرائی ملتی ہے۔ سبق دوستو، واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اور نہ ہی خاموشی کو کمزور سمجھیں۔ غلط فہمی، بدگمانی اور انتقام، یہ تینوں سانپ ایسے ہیں جو ہر رشتے کو ڈس لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل، برداشت اور سچ کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دینا، تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک ضرور پہنچ سکے۔